الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو خوف خدا کے انعام کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا واقعہ ہے۔ اس وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھا۔ اس کی بیوی کسی وجہ سے اس سے ناراض تھی۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ محبت و پیار سے وقت گزرے اور بیوی جلی بیٹھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک لمحے بھی بادشاہ کی طرف نہ دیکھے۔ ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ جب بہت دیر گزر گئی تو بادشاہ نے محبت میں کچھ اور بات کر دی تو بیوی نے بھی آگے سے کہا، چل جہنمی، دفع ہو یہاں سے۔ جب اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی تو بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا۔ چنانچہ کہنے لگا، اچھا اگر میں جہنمی ہوں تو مجھے بھی حق ہے کہ میں تمہیں 3 طلاق دے دوں۔ اب اس نے بات تو کر دی مگر وہ دونوں پوری رات متفکر رہے اس پریشانی میں کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ فتویٰ لینے کے لیے ان کو پوری صورتحال بیان کی اور کہا کہ بتائیں کیا طلاق واقعی ہوئی ہے یا نہیں۔ لیکن علماء نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا معاملہ پیش آیا، اور ان سب نے کہا کہ ہم فتویٰ نہیں دے سکتے کیونکہ بات آپ دونوں میں ہے۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ اس قدر خوبصورت اور اچھی بیوی مجھ سے جدا نہ ہو، مگر مسئلے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا اور یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ بادشاہ کی بات تھی تو زیادہ دیر تک چھپ نہ سکی اور ہر جگہ پھیل گئی۔ بالآخر ایک فقیر کو بلایا گیا۔ اس سے عرض کیا گیا کہ آپ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں جواب تو دوں گا مگر اس کے لیے مجھے بادشاہ سے تنہائی میں بات کرنی پڑے گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس فقیر نے تنہائی میں بادشاہ سے پوچھا، کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا ہے کہ اس وقت آپ گناہ کرنے پر قادر ہوں مگر آپ نے اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ کبیرہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ سوچنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی کنیزوں میں سے ایک بہت خوبصورت کنیز میرے کمرے میں کھڑی ہے اور کچھ چیزیں سنوار رہی ہے۔ جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اس لڑکی کو کمرے میں اکیلے پایا۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر میرا دل برائی کی طرف گیا۔ چنانچہ میں نے دروازے کی کنڈی لگا لی اور اس کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکی چونکہ ایک نیک اور پارسا تھی، ایسے ہی دیکھا کہ بادشاہ نے کنڈی لگا لی ہے اور میری طرف خاص نظر کے ساتھ قدم اٹھا رہا ہے تو وہ فوراً گھبرا گئی۔ جب میں نے اس کے قریب پہنچا تو کہنے لگی، اے بادشاہ اللہ سے ڈر۔ اس کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی تو اللہ کا نام سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا جلال میرے اوپر غالب آ گیا۔ چنانچہ میں نے اس لڑکی سے کہا، اچھا چلی جا۔ میں نے دروازہ کھولا اور اسے کمرے سے بھیج دیا۔ اگر میں گناہ کرنا چاہتا تو میں اس وقت اس لڑکی سے گناہ کر سکتا تھا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ جلال، عظمت اور خوف کی وجہ سے جو اللہ وحدہ لا شریک کا میرے دل میں تھا، میں نے اس لڑکی کو بھیج دیا اور گناہ سے باز آ گیا۔ اس فقیر نے فرمایا، پھر تیرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو میں اس واقعے کو سننے کے بعد یہ فتویٰ جاری کرتا ہوں کہ تو جنتی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتا ہوں کہ تیری طلاق واقعہ نہیں ہوئی۔ اب چونکہ دوسرے علماء جنہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا تھا، انہوں نے سوال اٹھایا کہ جناب آپ نے اپنی طرف سے فتویٰ کیسے جاری کر دیا؟ فقیر نے کہا، میں نے اپنی طرف سے فتویٰ جاری نہیں کیا بلکہ یہ فتویٰ تو قرآن دے رہا ہے۔ وہ حیران ہو گئے، کہا کہ قرآن نے دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی، اور قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ان کے سامنے رکھی۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو، خواہشات کو روک لیا اور گناہ سے باز رہا، وہ شخص جنتی ہے۔ لہٰذا بادشاہ بھی جنتی ہے کیونکہ وہ گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ سے باز رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔